اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ صلوات پڑھیں مل کے آواز سے قرآن مجید مالک حقیقی کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو نمایاں روشنی بھی ہے، جو مضبوط رسی بھی ہے، جو محکم وسیلہ بھی ہے، جو انسانیت کے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے، جو ہمارے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب در حقیقت ان کی امت کی فضیلت بھی ہے، جو راہ صداقت و ہدایت بھی ہے۔ جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ حیات ابدی میں اپنی اس حیات فانی کو تبدیل کر لیتا ہے، جو اس سے اپنی لو لگا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سعادت پا لیتا ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جہاں سے کوئی انسان سیراب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگر اس کا دل پاک اور صاف ہو۔ قرآن مجید سے ہدایت لینے کی جو بنیادی شرط ہے، جو کہ کل ہم نے بلکہ گزشتہ درس میں عرض کیا، ھدی للمتقین، متقی ہونا ہے۔ قرآن پڑھتے سب ہیں مگر قرآن نے پہلے ہی یہ شرط لگا دی کہ یہ ہر کسی کی ہدایت نہیں کرے گا، یہ اس کی کرے گا جو متقین ہے، اور متقین کی علامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ درس سے ہم اپنے آج کے نکات کو ملاتے ہیں تاکہ بات متصل ہو جائے اور آج کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا جس میں خالق کائنات اس قرآن کا ابتدائی تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں بدگمانی نہیں، اس میں شبہ نہیں، اس کو عدم اعتماد کے طور پہ نہیں لینا بلکہ اسے یقین کے طور پہ آپ نے لینا ہے۔ اس جملے سے شبہ اور بدگمانی کے وجود کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن ایسے حقائق کا مجموعہ ہے کہ جنہیں مکمل طور پر سمجھنے کی صورت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، لیکن اس کے باوجود اگر پڑھنے کے بعد کسی کے ذہن میں شبہات رہ جائیں تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے بلکہ سمجھنے والے کی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنی کم عقلی کو دور کرے اور اپنی عقل کا استعمال کرے تو یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہی حقیقت ہے، اور اس سے اس کے تمام شبہات کے دروازے کھل جائیں گے اور یقین کی منزل تک وہ پہنچ جائے گا۔ جس طرح گزشتہ درس کے بعد سوالات کے سیشن میں ہم نے ایک بات کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ قرآن مجید کا ایک دعویٰ ہے سورہ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے، سورج حرکت میں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور قرآنی تعلیمات میں شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں سے ایک یہ واقعہ ہے، مثلا کہ زمین کی جگہ سورج کو مرکز نظام ثابت کرنے پہ قرآن کے خلاف بدگمانیاں شروع ہو گئیں۔ یہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سورج تو حرکت میں رہتا ہے، جبکہ جدید انکشافات کے تحت یہ نتیجہ سامنے آیا کہ سورج حرکت میں نہیں بلکہ زمین حرکت میں ہوتی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ ثابت کیا اور یہ نتیجہ نکلا اہلیان تحقیق کی تحقیق کے بعد، محققین کی تحقیق کے بعد، کہ سورج حرکت میں ہے، سورج ساکن نہیں ہے۔ آخر کار سائنس نے وہی جواب نکالا جو قرآن نے 14 صدیاں پہلے بیان کیا تھا۔ تو اگر کوئی شبہات کے چکر میں رہ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں شبہات ہیں، بلکہ سمجھنے والے کی سمجھ اس معیار پہ نہیں پہنچی۔ آخر کار وہ وقت آ رہا ہے، جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، کہ قرآنی مطالب اور قرآنی مفاہیم کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کلام ہی اس کا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ اب انسان اس کائنات کو جتنا بھی طے کر لے ترقی کا سفر اور کائنات کی گہرائی تک پہنچ جائے، لیکن وہ مطالب اور اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا جس حقیقت تک خالق کائنات پہنچائے، کیونکہ خالق کائنات ہر ذرے کی اوقات بھی جانتا ہے، خالق کائنات ہر انسان اور ہر نباتات، حیوانات، جمادات کی حقیقت سے بھی
آشنا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے آواز بلند۔ یہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ آج جو آگے آیت مجیدہ ہے وہ یہ ہے، پہلے تو یہ بیان کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہم نے بیان کیا۔ جو آج آیت مجیدہ ہم نے پڑھی اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلی بات۔ دوسری بات وما انزل من قبلک، اب تیسری بات وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دو باتیں، اور آخر میں ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین باتیں آج ہم بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات میں متقین کی تین نشانیاں تھیں۔ غیب پر ایمان، یاد ہے نا؟ غیب پر ایمان یعنی متقی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ محسوسات کو ہی فالو کرے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ معنویات کی دنیا میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں، ایسے حقائق جو مادی انسان کے سامنے آشکار نہیں ہوتے، لیکن روحانی اور متقی انسان ان محسوسات کو بھی طے کرتا ہے۔ میں سادہ سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا اللہ نظر نہیں آتا، بلکہ سوالات کے سیشن میں یہ ڈسکس ہوا تھا۔ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس نے اپنے کلیم حبیب سے، کلیم نبی سے یہ فرما دیا، کلیم اللہ سے، کیا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہی سوال مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے کیا تھا کہ مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی مولا نے فرمایا میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اچھا، وہ سوال کرنے لگا مولا کیا اللہ نظر آتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں۔ پھر وہ پریشان ہو گیا کہ آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، اور اب فرما رہے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، تو کیا میں سمجھا نہیں۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا بلکہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے معرفت کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے خدا کو پہچانا ہے، پھر خدا کی عبادت کی ہے۔ یہ امام المتقین کا معیار ہے۔ تو متقین کی صفات بھی یہی ہے کہ وہ محسوسات سے ماورا ہو کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کی خواص خمسہ میں ان کے دائرے میں آئیں، یا آنکھوں سے دکھنے میں آئیں، یا ہاتھ سے ٹچ کرنے میں آئیں، یا زبان سے چکھنے میں آئیں، یا ناک سے سونگنے میں آئیں، یا کانوں سے سننے میں آئیں۔ ان خواص خمسہ سے بالا تر ہو کر انسان غیب پر جب ایمان رکھتا ہے، یہ متقی کی علامت ہے۔ دوسری علامت تھی نماز، کیونکہ نماز کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان تقویٰ کی منزل پر پہنچ جائے، ممکن ہی نہیں نماز کے بغیر۔ جب ممکن نہیں، تقویٰ تک نہیں پہنچا تو قرآن خاک ہدایت کرے گا۔ قرآن نے تو شرط لگا دی ہے آغاز میں ہی، ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرے گا، غیر متقی کی ہدایت نہیں کرے گا۔ اور متقین کی علامت یہ ہے کہ نماز۔ تیسری علامت ہے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، حقداروں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے حقوق اللہ بھی یہاں بیان ہو رہے ہیں اور حقوق العباد بھی یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں متقی کی مزید علامت بیان کی گئی، تین چیزوں پر ایمان و یقین۔ پہلا، اے حبیب جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے نا، متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں میں توجہ چاہتا ہوں، لفظ آیا ہے والذین یؤمنون بما انزل۔ انزل کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، حروف اصلی ہوتے ہیں، پھر انہی سے مشتق تمام حروف بنتے ہیں، اور وہی معنی تمام حروف میں مشتمل ہوتا ہے اپنے اپنے وزن کے مطابق۔ انزل کا جو مادہ ہے وہ نون زا لام، نازلہ، ٹھیک ہے جی، اسی سے نکلا ہے انزلہ، انزال، نزول، نازل، نزلہ۔ سمجھ آگئے؟ جو شے اوپر سے نیچے آئے نا، نیچے آئے یعنی بلند جگہ سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں نازلہ، نزول۔ نزول کہتے ہیں بلند جگہ سے نیچے اترنے کو۔ نجف اشرف میں یقیناً آپ گئے ہوں گے مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔
مولا امیر علیہ السلام کا جہاں روزہ مبارک ہے نا، وہاں ایریے کو اب چھوڑ کے آگے جائیں تو نجف اشرف میں ایک جگہ ہے جسے نزلہ کہا جاتا ہے. اب یہ وہ نزلہ نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہے بلکہ اس جگہ کو نزلہ کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں وہاں طلاب اکثر رہتے ہیں، کثرت میں طلاب کی آبادی ہے، جو طالب علم وہاں پڑھنے جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہاں. اس جگہ کو نزلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ اس ایریے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کافی نیچے جانا پڑتا ہے. یاد ہوگا جب ہم گئے تھے تو وہ نیچے جانا پڑتا ہے. اس ایریے کو کہتے ہیں نزلہ، کیونکہ وہ اوپر سے نیچے ہے. تو جو نزلہ آپ کے ذہنوں میں آیا ہے نا، اسے بھی نزلہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے نیچے آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نون زا لام سے جو بھی بنے گا اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے. اچھا، یہ جو اوپر سے نیچے، بلندی سے نیچے کی طرف آنا ہے، ان میں دونوں چیزیں شامل ہیں. خواہ اس شے کا تعلق محسوسات میں سے ہو، یعنی جو شے نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے وہ ہو، یا اس شے کا تعلق معنویات سے ہو جو نظر نہیں آتی، جو محسوسات میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ بارش کا پانی برستا ہے، اسے بھی نازل ہونا کہتے ہیں، نزول کہتے ہیں، کیونکہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید، قرآن جب نازل ہوا تو یہ اس کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے، قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے اور اپنے قریبی احباب سے کہا کہ انہیں لکھیں، اور وہ کتاب کی صورت میں پھر آ گیا. یہ تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن آسمان سے کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا. اب یہ محسوسات میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ معنویات میں شمار ہوتا ہے. کوئی حکم اللہ کی طرف سے آ جائے، حکم نظر تو نہیں آتا نا، حکم ٹچ تو نہیں ہوتا نا، حکم دیکھا تو نہیں جاتا نا، حکم محسوسات سے ہٹ کے معنویات میں شامل ہوتا ہے. تو کوئی بھی شے چاہے محسوسات سے اس کا تعلق ہو یا معنویات سے تعلق ہو، جب بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو اسے نزول کہا جاتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اسی طرح اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو نازل شدہ حکم کہا جاتا ہے. آیت غدیر ہم پڑھتے ہیں اکثر، مجالس میں بھی آپ سنتے ہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا. انزلہ یعنی اوپر سے نیچے آیا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شے اوپر سے نیچے آئی جائے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، کیا ہر وحی قرآن کہلاتی ہے؟ نہیں. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر وحی قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن الگ ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو آپ سمجھ جائیں گے، قرآن وحی ہے، ہر وحی قرآن نہیں ہے. ایسے احکام بھی پیغمبر پہ نازل ہوئے ہیں جو قرآن کا حصہ تو نہیں ہیں لیکن وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. انہیں آپ سنت کہہ سکتے ہیں. یعنی پیغمبر کو ایک حکم ہوا ہے کہ آپ یہ کیجئے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، مگر نازل تو ہوا ہے نا، وحی تو ہوئی ہے نا. کلیئر ہو گئی بات؟ حضرت مریم پہ وحی نازل ہوئی تھی. اب وہ جو وحی مریم پہ نازل ہوئی تھی وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت رسول خدا پہ بھی تمام احکام جو نازل ہوئے تھے وہ قرآن نہیں بنے، بلکہ قرآن الگ ہے اور باقی احکام الگ ہیں جو قرآن سے ہٹ کے ہیں. لیکن نازل ہونے والی ہر شے کو وحی ہی کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پہ جو نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں پر بھی یقین رکھے، ایمان رکھے جو سرکار ختمیہ مرتبت پہ نازل ہوا، اور ان چیزوں اور ان احکام پہ بھی ایمان رکھے جو آپ سے قبل ما سبق انبیاء پہ نازل ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی انبیاء کے صحیفوں کے منکر ہو جائیں اور قرآن کو مان لیں. یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ نازل ہوا ہے ما سبق کے پیغمبر یا دور پیغمبر میں تو وہ ہم نے ماننا ہے. یہی تقویٰ کی علامت ہے. اور اپنی مرضی سے بھی ماننے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے ہم نے قبول کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اپنی مرضی کی شے لے لی ہو اور جو ہماری مرضی میں نہیں اسے چھوڑ دیا ہو. یہ بھی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، بلکہ جو بما جو نازل ہوا ہے وہ ہم نے قبول کرنا ہے. یہ تقویٰ کی علامت ہے.
آئیے اب آیت مجیدہ کے آخری حصے میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب توجہ فرمائیے، شاید کسی نے توجہ کی یا نہیں کی، میں واضح کر دوں. پہلی دو صورتوں میں تھا، آیت کے پہلے دو حصوں میں یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پہ نازل ہونے والی شے اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی شے. یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. واٹ از ڈفرنس بٹوین ایمان اینڈ یقین؟ اگر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو علیحدہ سے یوقنون کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یؤمنون میں ہی آ جاتا وبالآخرہ، کہ آپ پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں، لیکن جب آخرت کی بات آئی تب کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی تو فرق ہے ایمان میں اور یقین میں. بظاہر ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بظاہر ہم ایک ہی شمار کرتے ہیں ایک ہی معنی میں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یقین کی منزل ایمان کے بعد آتی ہے. یعنی ایمان کی پختگی کا نام یقین ہے. ایمان کے مرتبے ہوتے ہیں نا، جس طرح حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے، حضرت ابوذر 9ویں درجے پہ فائز تھے. ایمان کے درجات ہوتے ہیں، آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، آپ کا کم ہوگا، آپ کا ان سے زیادہ ہوگا، آپ کا ایمان ان سے کم ہوگا. تو ایمان کے درجے مراحل ہیں، لیکن جو ایمان کی آخری منزل تک پہنچ جائے، یعنی ایمان اس کا پختہ ہو جائے، اس منزل کو کہتے ہیں یقین. یقین تک ہر کوئی نہیں پہنچتا، اور جو یقین کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام ہے، اس مقام کو مقام عصمت کہا جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں 14 معصومین ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ 14 کے 14 یقین کی آخری منزل پر ہیں، اور ہم تو ابھی ایمان کی منزل پر نہیں پہنچے. توجہ ہے؟ یعنی عام انسان اگر دیکھے تو پھر تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا، سرے سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا عام انسان میں اور 14 معصومین علیہ السلام میں. وہ یقین کی آخری منزل پر ہے. بلکہ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کا فرمان. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یقین ہم ایمان کی منزل پر ہیں، ابھی ہم اس یقین تک نہیں پہنچے. ایمان کیا ہے؟ ماہ رمضان میں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، باقی مہینوں میں کم ہو جاتا ہے. آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، کل فجر کے بعد بسم اللہ دار بقا کی جانب لوٹ جائیں گے، یہ رات آپ کی کیسے گزرے گی؟ یقین کی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے یقین میں تبدیلی آ رہی ہے. اور وہ جو معصوم ہے نا یقین کے آخری مرتبے پہ، وہ اس قدر بلند مرتبے پر ہیں اور عصمت کے درجے پر فائز ہیں. مولا امیر فرماتے ہیں لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر میری نگاہوں سے تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں میرے یقین میں پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ میں یقین کی آخری منزل پہ ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کے سامنے یقین کم زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ علی یقین کی آخری منزل پر فائز ہیں. اور اس آیت میں بات ہو رہی ہے آخرت پر یقین رکھنے کی، اور آخرت پر یقین رکھنے سے انسان میں بقا کا تصور قائم ہو جاتا ہے. فنا سے نکل کے بقا کی جانب اس کا تصور، اس کا مائنڈ چلا جاتا ہے. جیسا مولا امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا انما خلقتم للبقاء لا للفنا، کہ تم بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو، نہ کہ فنا کے لیے. پس یہ تصور بقا سے ہی زندگی با مقصد اور با معنی ہوتی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون کی منزل پر آنے سے ہی انسان کی زندگی با مقصد ہوتی ہے. آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہر قسم کا بندہ آپ کے سامنے ہے، اچھے سے اچھا بھی، برے سے برا بھی، اللہ کو یاد کرنے والا بھی، اور اللہ جس کی زندگی میں بالکل نہیں وہ بھی، دنیا داری میں الجھا ہوا بھی ہے، 24 گھنٹے جسے خدا کا خوف نہیں وہ بھی نظر آتا ہے، جو اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں ایسے چہرے بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی مصیبت اور چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں یہ دنیا کی تکلیفیں لگتی ہی نہیں. یہ جس کا دل، جس کا دماغ
جو عالم تصور میں آخرت سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ دنیا فنا کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور جو عالم بقا کے تصور کو جتنا خود سے دور رکھے گا وہ اس مادی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے گا، اور وہ یہی سمجھے گا بھائی یہ ایک معجزہ ہے، یہ جناب ایک وہ مادہ ہے دنیا، اور اسی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی میں نے نیست و نابود ہو جانا ہے، اسے مرنے کی فکر ہے، بھوک سے مر نہ جائیں گے، تنخواہ کم ملی ہے کہیں مر نہ جائیں، شب و روز وہ انہی چکروں میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے اسی کو دنیا سمجھا ہوا ہے، حقیقی دنیا، اس نے اسی کو اپنا اول تا آخر ساری زندگی کا خلاصہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ جو انسان خدائی انسان ہوتا ہے، جو ربانی انسان ہوتا ہے، وہ اس مادی دنیا پہ توجہ نہیں رکھتا، چھوٹی موٹی تکلیفیں آ بھی جائیں وہ درگزر کرتا ہے، کیوں؟ اس کی نظر عالم حقیقی کی جانب ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے مل کے بآواز سے تین علامتیں ہم نے کل پڑھی تھی، تین علامتیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔ یہ کن کی علامتیں ہیں؟ متقین کی علامتیں ہیں، ھدی للمتقین۔ پس جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ متقین ہیں، اور متقی وہ انسان ہے کہ جو قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب یہ تو ہو گئی علامتیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے آگے فرمایا کیا ہے؟ اس سے آگے والی آیت میں قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیا فرمایا؟ یہی لوگ، یہ جن کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں، جن کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ھدی للمتقین، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ مومنون کی پہلی آیات ہے، 18واں پارہ۔ جب مولا امیر علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اور رسول خدا کے ہاتھوں پہ آپ آئے تو مولا امیر نے 3 دن کی عمر تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ تو وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی تھی نا، وہ سورہ مومنون کی تلاوت کی تھی 18، حالانکہ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم کی عمر مبارک ہے 30 سال اور مولا امیر ہیں ابھی 3 دن کے۔ قرآن کی پہلی وحی تب نازل ہونی ہے جب نبی پاک نے ہونا ہے 40 سال کا، اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی، اور مولا امیر نے ہونا ہے 10 سال کا، تب پہلی وحی نازل ہونی ہے۔ ابھی رسول خدا کی عمر مبارک ہے 30 سال اور مولا امیر ہے 3 دن کے، تو پہلے ہی قرآن کے نزول سے 10 سال قبل مولا امیر نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو روایات کہتی ہیں جس سورہ کی تلاوت کی وہ سورہ مومنون ہے 18ویں پارے میں، اور اس سورے میں ہے کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مولا امیر نے فرمایا وہ مومنین کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور آخر تک وہ علامتیں ہیں۔ اگر ٹائم ہو تو گھر جا کے 18واں پارہ ابتدا میں ہی ہے سورہ مومنون، وہاں سے پڑھیے گا اور وہ ترجمہ پڑھیے گا، وہ کون کون سی علامتیں ہیں جو کامیاب مومنین کی علامتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اسی سے ملتا جلتا ہے یہ جو علامتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اعلی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ اب یہ فلاح مفلحین، یہ بھی فعل لام حیث سے، اس مادے سے مشتق ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اسے عربی میں کہتے ہیں فلاح۔ کسان زمین کو پھاڑتا ہے، اس لیے عربی میں اسے فلاح کہا جاتا ہے، چیرتا ہے۔ اور کامیابی و کامرانی کو بھی شاید اس لیے فلاح کہا جاتا ہے کہ مشکلات کو چیر پھاڑ کے انسان کامیابی کے مقاصد تک پہنچتا ہے۔ چیر پھاڑ کے یعنی مشکلات کو ہٹا کے ان کا مقابلہ کر کے پھر کامیابی تک پہنچتا ہے، اسی لیے کامیابی کو کہتے ہیں فلاح۔ یہ جو اذانوں میں ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح، کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ کامیابی کی طرف، یعنی وہ کامیابی جو نماز کے ذریعے حاصل ہوگی اس کامیابی کی طرف آؤ۔ تو فلاح چیرنے کو کہتے ہیں، چیرنے کو۔ تو مفلحون یعنی جو کامیاب، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بہرحال ابھی تک سورہ بقرہ کے آغاز میں جو ہم نے پڑھا کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں بدگمانی نہیں، قرآن میں کسی قسم کا شبہ نہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ ہاں انسان اپنی سائنسی ترقی، اپنی عقل سے کام لے کے کسی نتیجے پر پہنچ جائے، اور اگر وہ نتیجہ قرآن کے خلاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اس منزل تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے۔ انسان کو مزید محنت کی ضرورت ہے، نتیجہ حقیقی تب سامنے آئے گا جب وہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اور دوسری بات جو قرآن میں پڑھی ہم نے ابھی تک
یہ ابتدائی صورتوں میں کہ قرآن ہر کسی کی ہدایت نہیں کرے گا، متقین کی ہدایت کرے گا۔ متقین کون ہیں؟ ہم نے چھ تقریباً علامت متقین کی ان 2 دروس میں پڑھ لی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی منزل پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ لہٰذا ایمان بالغیب کے ذریعے اس کائنات کے سرچشمہ طاقت سے ہم متصل ہوئے ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ غیب ہے، ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہمیں، تو لہٰذا اللہ پر ایمان رکھنے سے ہم پوری کائنات کی جو طاقت ہے اس سے متصل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا غیب پر ایمان رکھنے سے انسان میں طاقت آ جاتی ہے انسان، اور یہ آپ یاد رکھیے گا، بندوں سے وہ ڈرتا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اسے بندوں کے ڈر، خوف، راضی ناراضگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے۔ کسی نے آقا خمینی سے پوچھا تھا انقلاب ایران کے وقت کہ وہ امریکہ اور اتنی طاقت اسرائیل کے پاس، دنیا کی ایٹم ترین طاقت، دنیا کی ایٹمی طاقت اس کے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس میرا خدا ہے۔ یعنی اللہ کی طاقت، اللہ پہ ایمان، اب ان کا بھی ایمان ہے اور ہمارے پاکستانیوں کا بھی ایمان ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے، ہم تو باطل اور طاغوتی طاقتوں کے نیچے ہیں، ہم دبے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے حقیقت میں، وہ بس زبانی دعویٰ ہے، ورنہ کاہے کا ایمان ہے؟ آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو اللہ پر ایمان بہت بڑی بات ہے۔ اب نماز قائم کرنا، نماز جو ہے وہ اجتماعی روابط کا قیام بھی ہے اور اللہ کی بندگی کا مظاہرہ بھی ہے۔ نماز با جماعت، اجتماع میں نماز، اور انفاق کے ذریعے کائنات کی موجودات سے انسان مربوط ہوتا ہے۔ خرچ کرنے سے انسانی زندگی منظم ہو جاتی ہے۔ خرچ کرنے سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے ترقی کی جانب، خرچ کرنے سے، اور جتنی کنجوسی ہوتی رہے گی تو وہ انسان کے مال میں بھی برکت نہیں رہے گی، اور وہ جو حقدار ہیں ان تک بھی حق نہیں پہنچے گا، تو نقصان کی جانب اور فساد کی جانب معاشرہ جائے گا۔ آخرکار آخرت پہ یقین رکھنے سے انسان کی زندگی بامقصد بھی بن جاتی ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ کسی منزل تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل ہم بیان کریں گے۔ 12 رمضان تک ہی ہمارا درس ہے، 2 سیشن رہ گئے ہیں، وہ کل اور پرسوں ہم بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ زندگی رہی کیونکہ مجھے پھر جانا ہے مجالس کے لیے، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آئندہ سال یا سال میں جب بھی ہم دیکھیں گے کہ فرصت کے لمحات ہیں تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ برکت اللہ کی ذات ڈالے، توفیق اللہ کی ذات دے، تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، کیونکہ اس طرح کے کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتے۔ انسان صبح اٹھ جاتا ہے، ساری رات بھی جاگتا رہتا ہے، مگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ توفیق کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہر نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔